لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز فجر۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، آج کے سبق میں ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 106 نمبر سورت ہے اور اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا عمدہ ہے۔ اس کے اندر قریش کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام بھی قریش رکھا گیا۔ قریش دراصل ایک خاندان کا نام ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فرما ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کے والد ماجد حضرت عبد المطلب، ان سے آگے پھر حضرت ہاشم۔ اسی طرح یہ سلسلہ جب اوپر جاتا ہے تو حضرت فہر ایک نام آتا ہے اس خاندان کے اندر، اور جو فہر تھے سرکار کے دادا تھے، ان سے ان کا نام قریش پڑا۔ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قریش کیوں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں قریش کا ایک معنی ہے، قریش اصل میں قرش ایک جانور کا نام ہے جو سمندر کے اندر رہتا ہے، یا بڑی مچھلی کا نام ہے، اور وہ دوسری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے جبکہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت فہر کو لوگوں نے قریش کہنا شروع کر دیا۔ قریش کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی مچھلی، قرش اصل میں وہ جانور ہے، تو قریش یعنی چھوٹا سا جانور، جس طرح سمندر کا وہ جانور دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے، تو اس طرح حضرت فہر کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی دلیری کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ بھی چھوٹا قرش ہے، یہ بھی جو اس سے لڑائی کرتا ہے یا جو اس سے دوسرے لفظوں میں کہہ لے پنگا لیتا ہے تو وہی اس سے ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، تو یہ چھوٹا قرش ہے۔ اس وجہ سے وہ قریش کہنا شروع کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت فہر سے نیچے آ کر جو سرکار کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، تو ان کی وجہ سے ان کا نام قریش پڑا۔ اور قریش اس وجہ سے پڑا، ویسے تو ہاشم کے نام سے بغیر واسطے کے ہاشمی بھی سرکار کا لقب ہے، ہاشمی مطلبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ قریش کا معنی اصل یہ بنا ہے تقرش سے، اور تقرش کا معنی ہے تکسب۔ تکسب مطلب کمائی کرنا، کوئی چیز کمانا، تجارت کرنا۔ اور حضرت ہاشم تک قریش کے حالات بڑے سخت تھے، بڑے سنجیدہ تھے مالی اعتبار سے۔ اور جب یہ خاندان بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں آ کر یہ آباد ہوا، تو اب یہاں پر تو زمینیں بھی زرخیز نہیں تھیں، تو کھانے پینے کا انتظام صرف وہ جب حاجی لوگ آتے، کیونکہ حج ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر مذہب کے اندر، یعنی جب بھی کوئی بھی مذہب بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں رہا تو حج تقریباً ہوتا رہا، اور یہ مختلف طریقوں کے ساتھ، طریقہ ظاہری بات ہے کچھ مختلف ہوگا، لیکن حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہ قریش کے لوگ یعنی حضرت ہاشم اور ان کا خاندان جب بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں آ کے آباد ہو گئے، تو
کھانے پینے کے لیے یا تجارت کے لیے یا کاروبار کوئی بھی نہیں تھا۔ بس جب حاجی لوگ سال بعد آتے تو وہ آ کے رہتے، تو ان کی خدمت کر کے اور یہ وہ جو مزدوری کر کے جو پیسہ ویسا کما لیتے تو کما لیتے، باقی کوئی حالات اچھے نہیں تھے۔ حضرت ہاشم، ان کے ایک بھائی تھے اسد، اور بھی ان کے بھائی، یہ 4 ٹوٹل بھائی تھے۔ تو ان کے باہر دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات تھے اپنی سمجھداری کی وجہ سے، اپنی دانشوری کی وجہ سے۔ تو حضرت ہاشم نے پہلی دفعہ تجارت شروع کی، اور تجارت ہاشم، ان کا اصل نام ویسے عمر تھا، لکھا ہے جیسے عمر لکھا جاتا ہے ایسے عمر لکھا جاتا ہے، لیکن عین پہ زبر پڑھتے ہیں اس کو۔ اور ہاشم کا ویسے مطلب ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ تو ایک دفعہ حج کا موقع تھا، اور مکہ شریف کے اندر بڑا قحط پڑا ہوا تھا، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ تو یہ کچھ مہینے پہلے ہی، حج کے دنوں سے کچھ مہینے پہلے، یہ ملک شام گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں لے کر آئے اونٹوں پر لاد کے، اور وہ لا کے انہوں نے جب حاجی لوگ آنا شروع ہو گئے تو یہ اس کو شوربے میں بھگو کے تو اس کا سرید بنا کے لوگوں کو پیش کرتے تھے، اور جس پر مکے کے بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ 22-23 سال کی عمر کا لڑکا، اور یہ ملک شام تک چلا گیا، اور اتنی اس کی عقل نے کام کیا کہ اب ہمارے شہر میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو ان کی ضیافت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے ہم کیا کریں گے۔ تو وہاں سے جا کے اس نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس تب سے ان کو ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ ہاشم کا مطلب روٹیوں کا چورا کرنے والا یا سرید بنانے والا۔ بہرکیف حضرت ہاشم نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے مختلف موسموں میں، یعنی جب سردیاں آتیں تو یہ گرم علاقوں کی طرف نکل جاتے، اور جب گرمیاں آتیں تو یہ سرد علاقوں کی طرف چلے جاتے۔ ملک شام اور یمن یہ ان کے 2 مین مرکز تھے جہاں سے یہ تجارت کرتے تھے۔ تو یہ تجارت آہستہ آہستہ ان کو اتنا فائدہ دینے لگ گئی کہ انہوں نے اپنے خاندان کے دوسرے لڑکوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور کئی لوگوں کو آہستہ آہستہ تجارت سکھائی، اور مکے کے رہنے والوں کے حالات اچھے ہونے شروع ہو گئے، اور بالآخر وہ ایک کامیاب تاجر بن گئے، اور ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو جو نازل فرمایا، در حقیقت ان پر اس احسان کا ذکر کیا کہ تمہارے حالات کیا تھے، تم بھوکے مر رہے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اور ہاں، ایک اور ان کے اندر رواج تھا کہ جو آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہوتا تھا اسے کوئی کھانا نہیں دیتا تھا، بلکہ آبادی سے باہر اس کا ایک خیمہ لگا دیتے تھے، اور اس خیمے کے اندر اسے چھوڑ آتے تھے تاکہ یہ بلک بلک کے اور چیخ چاخ کے جو بھی ہے ادھر یہ مرمرا جائے گا، اور اس کی آوازیں ہمیں ہماری آبادی کے اندر سنائی نہیں دیں گے۔ یہ رواج تھا، اور اس رواج کو حضرت ہاشم نے آ کے ختم کیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو بھوک کی وجہ سے مرنے کے لیے باہر خیموں میں چھوڑ آتے ہیں، ہم کام کیوں نہیں کرتے، ہم باہر کیوں نہیں نکلتے، تجارت کیوں نہیں کرتے۔ تو آہستہ آہستہ خیر ان کی موٹیویشن سے لوگ جو تھے وہ تجارت کی طرف آنے لگ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے حالات بہت بہتر ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا، اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، ایلاف جو ہے یہ اصل میں الفت سے بنا ہے، الفت کا مطلب محبت ہے۔ فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے۔ کس چیز کی محبت ڈالنے کے لیے؟ الفت، رغبت ڈالنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ کس چیز کا شوق؟ ایلافہم، ان کا شوق، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر۔ گرمیوں میں سفر اور سردیوں میں سفر کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، یعنی تجارت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، ان پر کرم فرمایا کہ ان کے اندر
تجارت کی، کاروبار کی ایک رغبت پیدا کی، ایک شوق پیدا کیا، اور جس سے ان کی بھوک اور افلاس کے دن ختم ہوئے اور ان کی پریشانی کے دن ختم ہوئے، اور قحط سالی سے وہ دن بدل کر خشک سالی کی طرف ان کے دن آئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے طفیل، اسی وجہ سے یہ سردار تھے نا، سردار ظاہر بات ہے کوئی خدمت کرے گا قوم کی تو سردار بنے گا، تو حضرت ہاشم نے اصل میں یہ خدمت کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب بعد میں سردار بنے، آگے پھر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان جو عظیم تھا عرب کے اندر اسی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ہم نے کاروبار کی رغبت دی اور ان کے حالات بدلے، تو اب چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ اب یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ شریف کے رب کے، اب ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں۔ کیوں؟ الذی، یہ وہی رب ہے، اطعمہم، جس رب نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کے وقت، بھوک میں ان کو کھلایا، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف کے وقت سے، یعنی سفر کرنے سے ڈرتے تھے اور اس سے ان کو امن دیا، ان کے دلوں کو مطمئن کیا اور انہوں نے سفر شروع کیا، اور بھوک کی وجہ سے جو ان کے حالات تھے تو ان کو کھانے کے لیے رزق دیا۔ تو جس رب نے ان کو رزق دیا اور ان کو امن دیا، اب ان کو چاہیے کہ یہ اس رب کی عبادت کریں اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، جس نے ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا کیا کہ ہم بھی نکلیں باہر، گرمیوں میں اور سردیوں میں سفر کریں اور مختلف ملکوں میں ہم تجارت کریں۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ تھی اور یہ اس کا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے کاروبار کے اندر برکت رکھی ہے، ہمیں کوئی بھی کاروبار کرنا آتا ہے، کوئی بھی ہنر آتا ہے، کوئی بھی فن ہمیں آتا ہے، بھلے وہ کھیتی باڑی ہے، بھلے وہ کوئی بھی فن ہے، اگر ہمیں آتا ہے اور اس سے ہم پیسہ کمانے لگ گئے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو اس کام کے لیے کھول دیا ہے۔ کسی بھی شعبے کے لیے کوئی بھی کام ہے، کسی طرح کا بھی کام ہے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے نا، وہ ایک سیدھی لکیر ہے۔ بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے وہ ایک سیدھی لکیر ہے، وہ محنت کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو وہ لکیر ایک محنت کی لگتی جاتی ہے، لگتی جاتی ہے، تو وہ ایک سیدھی لکیر لگتی جاتی ہے۔ تو یہ لکیر سیدھی کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ منفی کی لکیر ہے، یہ نیگیٹو کی لکیر ہے، منفی کی لکیر ہے۔ اور یہ مثبت کب ہوتی ہے؟ یہ سیدھی لکیر جب ایک لکیر اوپر سے آتی ہے، اور وہ اوپر سے جو لکیر آتی ہے وہ اللہ کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی لکیر ہے۔ تو ہماری محنت منفی ہی رہتی ہے اور ہماری محنت مثبت تب ہوتی ہے، جمع تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل نازل ہوتا ہے، اس کا کرم نازل ہوتا ہے۔ ہم جتنا بھی کھپتے رہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا جی میں دن رات کام کرتا ہوں لیکن جی کوئی کام آگے چلتا ہی نہیں، بس پھر بھی بس اتنا صحیح گزارے لائق ہی ہوتا ہے۔ تو اب اللہ سے دعا کریں اس کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے التجا کریں، تو اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہیں ہوتا ہم اپنے کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آج اگر ہم اپنے کام میں کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسائل اچھے پیدا کر دیے ہیں، ہم آسانی سے رزق کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو ہمارے کام کے لیے کھول دیا ہے، اور ہمیں کام کرنے کا ہنر، سلیقہ، طریقہ آنے لگ گیا ہے۔ یہ محض اس کے فضل اور اس کی عطا سے ہے۔ تو جب رزق کا اہتمام اس کے فضل سے ہے، اس کی عطا سے ہے، تو پھر لا محالہ یہ بات عقل کہتی ہے کہ جس کا کھائیں تو پھر اسی کا گائیں۔ جب کھاتے اس رب کا ہیں تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس رب کے گھر، اس گھر کے رب کی پھر ہمیں عبادت بھی کرنی ہے۔ جس رب کا کھاتے ہیں تو پھر اس کی ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم بندے اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو وہ رب پھر ہمیں دنیا کے سامنے بلند کر دیتا ہے،
کسی اور کے سامنے پھر جھکنے نہیں دیتا، اور جتنا بھی ہم رزق کھاتے ہیں وہ رزاق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم جب اس کا کھاتے ہیں تو ہمیں پھر اس کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کھانے پینے میں اس کی نعمتوں کے مزے لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تو پھر اس کی عبادت میں کسر کیوں رہ جاتی ہے؟ پھر اس کی عبادت میں بھی کسر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے مطلب، قرآن پاک کا مفہوم ہم سب کے لیے